علامہ صاحب، لفظ معراج اس پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ لفظ معراج احمد بھائی یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ عروج سے نکلا ہے۔ عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی یا ترقی۔ مثال کے ساتھ میں بات عرض کرتا ہوں، ایک بچہ ہے وہ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی ترقی، اس کی بلندی یہ ہے کہ وہ حفظ قرآن کرے۔ اس نے حفظ قرآن مکمل کر لیا، اب اس کی ترقی، بلندی اور معراج کیا ہے کہ وہ ایک عالم دین بنے۔ بالکل ایسے عالم دین بن گیا، اب اس کے لیے مزید معراج، ترقی اور بلندی کیا ہے کہ وہ عالم دین کے بعد مفتی اسلام بنے۔ اسی طرح دنیاوی مثال آپ لے لیں، ایک بچہ وہ پرائمری پاس ہے، اس کے لیے ترقی کیا ہے؟ وہ مڈل پاس کر لے۔ اس سے آگے اس کے لیے ترقی اور معراج کیا ہے؟ وہ میٹرک کر لے۔ اس کے بعد وہ ایف اے کر لے، بی اے کر لے، ایم اے کر لے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ لفظ معراج کا مطلب ہے پستی سے بلندی کی طرف جانا، تنزلی سے ترقی کی طرف جانا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اب یہاں بڑی خاص بات یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہے یہ صرف مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حضور کی معراج صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچنا ہے، صرف یہی حضور کی معراج ہے۔ میں کہا صرف یہی حضور کی معراج نہیں، بلکہ یہ تو مسجد اقصی کی معراج ہے کہ حضور نے مسجد اقصی میں قدم رکھا۔ آپ کہیں گے اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ اب دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا اصل مقصد تھا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرنا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکمل بھائی ڈائریکٹ مسجد حرام سے بھی آسمانوں سے پرے لامکان تک جا سکتے تھے، رب بلا سکتا تھا، مگر پہلے مسجد حرام سے حضور گئے مسجد اقصی، یہ وایا مسجد اقصی پھر آسمانوں کی طرف۔ یہ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ یہ مسجد اقصی کی معراج ہے کہ حضور نے مسجد اقصی میں قدم رکھا۔ جی ہاں، مسجد اقصی کے اکیلے پلر نے، ستون نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مالک و مولا، تیرے جتنے انبیاء ہیں، اکثر انبیاء کرام علیہ السلام نے میرے اندر قدم رکھا ہے، ہم نے انبیاء کے قدموں کا شرف پایا ہے۔ اے اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سب انبیاء سے اعلیٰ نبی ہے، جو تاجدار انبیاء ہے، سردار انبیاء ہے، کوئی ایسا بھی وقت ہمیں مل جائے، کوئی ایسا شرف ہمیں مل جائے کہ حضور ایک مرتبہ ہمارے اندر قدم رکھ لیں تاکہ ہم نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار کا شرف پا لیں۔ اللہ پاک نے 27 رجب کی رات شب معراج کو مسجد اقصی کے ان ستونوں کی دعا کو قبول کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے۔ تو میں نے کہا یہ بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے مسجد اقصی میں جانا یہ میرے نبی کی معراج نہیں، مرحلہ ضرور ہے، مگر حضور کی یہی معراج نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی کی یہ معراج ہے۔ حضور وہاں پہ تشریف لے کے گئے، پھر اس سے آگے بڑھے نا۔ اب توجہ کیجئے گا، کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور آسمانوں پہ گئے، یہ حضور کی معراج۔ میں کہنا بھائی نا، حضور کی معراج کا یہ مرحلہ ضرور ہے، مگر حضور کی صرف یہی معراج نہیں ہے کہ حضور آسمانوں تک گئے، بلکہ یہ آسمانوں کی معراج ہے کہ حضور نے آسمانوں پر قدم رکھا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ درۃ الناصحین بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کے اندر زمین اور آسمان کا ایک مناظرہ یا مکالمہ کہہ لیں وہ لکھا ہے۔ آسمان نے زمین سے کہا اور زمین نے آسمان سے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ زمین آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، اے آسمان، میں تجھ سے بہت بہتر ہوں، میں تجھ سے بہت افضل ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے میرے اندر دریا ہے، سمندر ہے، نہریں ہیں، ہرے بھرے باغات ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، میرے اندر پہاڑ ہیں،
سارا کا سارا اناج میں اگاتی ہوں, لوگ میری وجہ سے زندہ ہیں, میرے کو اللہ نے سبب بنایا انسان کی زندگی کے لیے, اس لیے آسمان تجھ میں کیا ہے, میں تیرے سے افضل ہوں. اچھا, آسمان نے یہ بات سنی زمین کی, آسمان زمین سے مخاطب ہوا, کہا اے زمین تو مجھ سے افضل نہیں ہو سکتی, تیرے اندر یہ سارا کچھ تو ہے, مگر یہ بتا تیرے پاس چاند ہے, تیرے پاس سورج ہے, تیرے پاس ستارے ہیں, کچھ بھی تو تیرے پاس نہیں ہے. میں آسمان ہوں, تجھ سے بلند ہوں, اس لیے میں تجھ سے افضل ہوں. زمین نے پھر آسمان کو کہا اے آسمان تو مجھ سے افضل نہیں ہو سکتا, تجھے نہیں پتا مجھ میں بیت اللہ ہے جس کا طواف انبیاء اولیاء صلحاء کرتے ہیں. آسمان نے جواب دیا ہے زمین نا تو افضل نہیں ہو سکتی, اس لیے مجھ میں بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. اب یہ مکالمہ چل رہا تھا, جب بات بڑھنے لگی نا, اب زمین نے آسمان کو جیسے کہتے ہیں نا دندان شکن جواب دیا, ایسا جواب دیا آسمان نے اپنے سر کو جھکا لیا. اور یہاں میرے امام احمد رضا بریلوی کا قلم اٹھا ہے, وہ میں آگے عرض کرتا ہوں. اب زمین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے آسمان تجھ میں سب کچھ ہے, چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, بیت المعمور ہے, یہ بتا تجھ میں آمینہ کا لال ہے. آمینہ کے لال نے میرے اوپر قدم رکھا ہے, زمین پہ قدم رکھا ہے. اور زمین نے کہا اے آسمان بتا تجھ پہ مدینہ ہے. جب آسمان نے زمین کا یہ تانا سنا, زمین کا یہ جواب سنا نا, آسمان جھک گیا. اب یہاں میرے امام بولتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ میرے امام نے کہا جب زمین نے آسمان کو یہ کہا نا بتا تیرے اوپر مدینہ ہے, امام فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, اے آسمان سن ہم پہ مدینہ ہے, وہ رتبہ ہے ہمارا, کہا تجھ پہ مدینہ ہے. جیسے یہ کہا نا, اب امام کا تخیل دیکھیے, میرے امام فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک. ہم باہر نکلے نا, آسمان کی طرف دیکھیں, چاروں طرف دیکھیں گے آسمان ہمیں جھکا ہوا ہر طرف سے نظر آئے گا. ایسے لگے گا آسمان اس طرف جھک رہا ہے, ادھر دیکھیں گے لگتا ہے آسمان اس طرف جھک رہا ہے نا, ہر طرف سے جھک رہا ہے. بالکل. امام فرماتے پتا کیوں جھکا ہے؟ زمین نے کہا تھا اوے آسمان تجھ میں سارا کچھ ہے, بتا آمینہ کا لال ہے, آمینہ کے لال کا شہر مدینہ تجھ میں ہے. امام فرماتے جب آسمان نے یہ سنا نا, پہلے بہت اکڑتا تھا, پھر خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے, وہ رتبہ ہے ہمارا. جب آسمان نے یہ سنا نا, اب جھک گیا. جب جھک گیا نا, پھر آسمان نے رب کی بارگاہ میں عرض کی الہی کوئی ایسا بھی وقت آ جائے کہ زمین پر تو حضور کے قدم لگے, زمین کو تو نے شرف عطا فرما دیا محبوب کے قدموں سے, اے اللہ کوئی ایسا بھی وقت آ جائے, کوئی ایسا بھی دن آ جائے حضور آسمانوں پہ قدم رکھیں. اللہ نے آسمانوں کی دعا کو قبول کرتے ہوئے 27 رجب المرجب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کروائی. تو حقیقت کے اندر یہ آسمان کی معراج ہے کہ میرے محبوب نے آسمانوں پہ قدم رکھا. احمد بھائی اگر اس سے آگے بڑھے, پھر عرش اعظم, کچھ یہ کہتے ہیں عرش اعظم تک پہنچنا یہ حضور کی معراج. میں کہا معراج کا مرحلہ ضرور ہے, مگر حضور کی یہی معراج نہیں ہے. اس کی وجہ, میں کہا وجہ یہ ہے کہ اب اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس خطۂ زمین پر آرام فرما ہے, علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین کا وہ خطہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا بھائی, معراج کا مطلب ہوتا ہے ترقی کرنا, بلندی حاصل کرنا, تنزلی سے ترقی کی طرف جانا. اب دیکھیے حضور کی معراج اگر صرف مسجد اقصی, حضور تو مسجد اقصی سے پہلے افضل. حضور کی معراج اگر آسمان تک جانا, آسمانوں سے پہلے میرے محبوب افضل. اگر حضور کی معراج ہو عرش اعظم تک جانا, بھئی عرش اعظم سے تو وہ جگہ افضل ہے, وہ جگہ افضل ہے جہاں حضور کا جسم مبارک تشریف فرما ہے. میں نے کہا یہ حضور کی صرف معراج نہیں ہے, حضور کی اصل معراج یہ ہے کہ میرے محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان پر, اس کے بعد ساتواں, پھر عرش اعظم, پھر اس سے پرے لا مقام جائیں,
لامقام میں پہنچ کر جاگتی آنکھوں سے ما زاغ البصر وما طغى کی کیفیت کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رب کی ذات کا دیدار کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔